السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج جمعۃ المبارک ہے تے الحمدللہ نہا کے کپڑے پا کے پرفیوم لا کے تے ہن الحمدللہ جمعہ مبارک دے جا رہے مسجد چ. انشاءاللہ بیان سننے جا کے نال تانوں بھی سنانے ہیں. ماشاءاللہ جی تقریباً مسجد کو پجنے والے ہیں. انشاءاللہ مسجد جا کے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد بیان سنا گے انشاءاللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رحمن واغثني ربي أني مغلوب فانتصر. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام حاضرین، آخری جمعہ اس رمضان المبارک کا اس گفتگو لے کے میں تھوڑے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جدوں وقت تھوڑا ہوئے اور کام اجے باقی ہوئے تے تسی ان سمجھو جی بارات آ جائے تے کھانا اجے تیار نہ ہوئے تے تھکو کتی نہیں پی جاندی لوکاں نوں. گڈی جہاز دا ٹائم ہو جائے اور بندہ راہ چ پھسیا ہوا ہے، انہوں پتا ٹائم تھوڑا جہاز اٹھ جانا، کیسی تھکو کتی اور کیسی بندے نوں گنجن پہنتی ہے، بد حواس ہو جاتا ہے. جمعہ الوداع جدوں آندا ہے تے ایک مومن ہے جڑا انہوں اچانک پتہ چلتا ہے کہ رمضان تے گیا، آخری جمعہ آ گیا تے میں تے اپنے گناہ بخشا ہی نہیں سکیا، میں تے اللہ پاک نوں راضی کر ہی نہیں سکیا. تے پھر ایک مومن نوں جڑا ہے نا بد حواسی اور تھکتی پہنتی ہے اگر وہ مومن ہوئے. تے یہ جڑا رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے نا، یہ سچے مسلمان نوں ہلا کے رکھ دیندا کہ ایسا عظیم وقت میں تھانوں کڈن کڈ چھڑیا ہے اور میں اپنی بخشش پتہ نہیں کروا سکیا کہ یا نہیں کروا سکیا. ہوں کی بنے گا میرا؟ وقت بڑی تیزی نال گزر گیا ہے. اجے کل اسی جمعہ پڑھا رہے ہیں استقبال رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور خوشی بھی رمضان آ رہا ہے، برکتاں رحمتاں مغفرتاں دا مہینہ، یہ انج ہوئے گا انج ہوئے گا، ایک نفل فرض دے برابر فرض 70 گنا اللہ ملے گا، جہنم دے دروازے بند. یہ سارا کچھ اسی استقبال کر رہے ہیں اور اج ایویں ایک جھٹکا ہی آیا تے جناب الوداع رمضان، الوداع رمضان. رمضان المبارک جا رہا ہے اور جمعہ جڑا اج دا ہے جمعہ الوداع، یعنی ایسا جمعہ جو دوبارہ سال بعد آئے گا ان لوگوں کو ہی ملے گا جو زندہ رہیں گے. ہر بندے دے مقدر سے یہ جمعہ نہیں ہوئے گا، اور اگر مقدر سے جمعہ ہو بھی جائے تو پتہ نہیں ہو اللہ کی فرما برداری سے ہوئے گا یا نافرمانی کے اندر ہوئے گا. تے جمعۃ الوداع ہے جڑا یہ سانوں دستا پیا کہ
پنجیا روزہ ہے، 5 روزے گزر گئے، 5 تراویاں لنگ گئی، 28 سپارے لنگ گئے، 29 سپارے سن چڑے، 3 جمعے لنگ گئے، چوتھا بھی لنگتا پیا ہے، وقت بڑی تیزی نال گزر رہا ہے، این جی میری زندگی بھی ایک خواب کرن گزر رہی ہے، اور میں اجے اینجا جی میں دنیا تے آیا ہوں، لیکن اعلان ہو چکا ہے کہ تیرا دنیا تو الوداع ہونے کا وقت آ گیا۔ جی میں دنیا پیدا ہو رہی ہے اس طرح دنیا فوت بھی ہو رہی ہے۔ سمجھدار انسان ہے جڑا وہ نہ ماضی وقت دیا کہانیاں چ پہنتا ہے تے نہ وہ کوئی لمبیاں سوچاں سوچتا ہے کہ اگوں میں کتنا چر رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ منو مل جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہون جڑا میرے کول وقت ہے میں اس وقت کو استعمال کر کے تے خدا دیا نظروں سے محبوب ہو جاؤں۔ اے آیات جڑیاں میں پڑھیاں نا ایک ایسے انسان واسطے نے جڑا پریشان ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو بخشا نہیں سکیا، میں محنت نہیں کر سکیا، میں اللہ کو راضی نہیں کر سکیا، لوگوں نے تراویاں پڑھیاں میں نہیں پڑھ سکیا، لوگ قرآن ختم کرتے رہے میں نہیں کر سکیا، لوگ سحریاں اٹھتے رہے میں سوتا رہا، لوگوں نے افطاریاں کی میں رج لگتا رہا اور مجھے روزے نال غرض کوئی نہیں سی۔ اج لوگ انعام حاصل کرنے کے واسطے لینا چ لگ گئے ہیں اور ایک میں ہاں کہ میں کچھ نہیں کر سکیا۔ قرآن پاک کی جہاں آیات میں پڑھیاں نا انہاں چوں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے نال محبت کرتا ہے، ایک عمومی آیت ہے پہلے کانوا قلیل من اللیل یہجعون، وہ لوگ جو رات کو کم سویا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ عام آیا تھا لیکن میں رمضان کے حوالے میں تھوڑے سامنے رکھنا ہے صاحب، ایسے لوگ جو دو کام ہیں تم دیکھ لو نا، 2 کام جو قلیل کہتے ہیں تھوڑے، کانوا قلیل من اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو بہت کم نیند کیا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں کی تعریف کی ہے کہ کام سمدے سن اور سحری دے ٹائم آ کے اپنے گناہوں کا استغفار اور معافی اللہ کو طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ 2 کام نے ساری زندگی دے ویسے لیکن انہاں دنوں دے ضروری کام نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک بندہ ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرے تے سرگی ویلے پھر وہ کادا استغفار کرے گا، یعنی گناہ تو کرتا نہیں پیا، منگنی کسی گناہوں کی معافی۔ جس انسان نے راتوں کو گھٹ سونا ہے، رات کو جا کے اللہ کی بات کرو تو سرگی ویلے معافی کرنے ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ انسان جنی مرضی عبادت کرے، جنی مرضی جاگے، جنہ مرضی ہے وہ تلاوت کرے، جو کچھ مرضی کرے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے فرشتے نے زمین و آسمان دے اندر کے جڑا سجدے دے اندر ہے، جدوں دا جمعیاں دا سر دے سجدے دے اندر ہے اور آخر قیامت تک وہ سجدے تے رہے گا، بے شمار فرشتے نے جڑے رکوع دے اندر نے، ہمیشہ رکوع دے اندر ہیں اور ہمیشہ عبادت دے اندر ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ فرشتے بھی اعلان کریں گے کہ یا اللہ پاک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، جیسی تیری شان ہے، جیسا تو مرتبے والا ہے، جیسا تو بزرگ ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ہم تو
تیری معرفت جتنی حاصل کرنی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں کر سکے. ایک فرشتے جنوں یہ اعلان کرتے ہیں جڑے پلک نہیں جھپکتے اللہ کی نافرمانی کے اندر. تے ایک انسان اگر رات کو جاگ گیا ہے تے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری یہ عبادت ہے جڑی یہ اللہ تعالیٰ دی شان دے لائق ہے اور میں اللہ تعالیٰ دی معرفت کو حاصل کر چکیا تھا؟ نہیں کہہ سکتا. لہذا سحری دے وقت ہو جا کے اپنی عبادت کی جڑی کوالٹی ہے یہ خالص پن ہے یہ کمی کی وجہ اللہ کو استغفار کرے گا. تے رمضان المبارک دے یہ دو کام تے چلتے پے نے. کیسا پروگرام ہے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا رکھا تھا کہ نہ چاہدیا ہوا بھی انسان کو رات کے کچھ حصے جاگنے پہ ہی جاتے ہیں اور مغفرت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے کے بڑے مواقع ہیں. سردی ویلے تے اٹھتا ہی اٹھتا ہے انسان چند منٹ صرف پہلے اٹھ گئے کھانے کو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کو استغفار کر لے. میرے دوستو توبہ اور استغفار یہ ایسا ہتھیار اللہ پاک نے سارے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے کہ اس ہتھیار واسطے زمان و مکان فاصلے مدت ہر چیز نو ایک برا کر چھڑتا. استغفار اور توبہ انسان نو ایک لمحے دے اندر دوزخی جنتی بنا چھڑتا. ایک لمحے دے اندر استغفار اور توبہ جان صرف نہ انسان اپنا منہ بنائے نہ کوئی پہاڑ کھودے نہ کوئی سمندر تیر کے پار کرے نہ کوئی مظاہر ایسے کرے مظاہرے کہ نہ اپنے آپ کو مارے نہ وہ پٹھے کٹھے صرف کتے بیٹھ کے اپنے دل دے اندر جاتی مارے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور ندامت دے 2 آنسو بہا لے. اللہ رب العزت 100 سال دے کافر دے گناہ معاف کر چھڑتا ہے تے مسلمان دے کیوں نہ معاف کرے گا؟ فرمایا 100 سال دا کافر بھی کدی نادم ہو کے توبہ کر لے نا اللہ تعالیٰ وہ دے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر چھڑتا ہے. ایک مسلمان اگر 60-70 سال کا گناہگار بھی ہو جائے وہ اللہ پاک کو اگر توبہ کرے اللہ کیوں نہ معاف کرے گا. قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ جی آیت ہے نا میرے بھائیو یہ میں تمہیں تھوڑی جی یہ بارے دساں. ترجمہ ہے اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے سامنے صدق دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو. جب تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو یکفر ڈھانپ دے گا مٹا دے گا چھپا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن جب لوگ پریشان ہوں گے لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے نفسی نفسی کا ورد کر رہے ہوں گے اور آدم سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لاکھوں اربوں انسان والدین اساتذہ پیغمبر دنیا سب کے سامنے انسان رسوا ہو رہا ہوگا. اس دن پھر یہ توبہ کرنے والے فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ جو یہ توبہ کرنے والے مومن ہوں گے ان کو ہر قسم کی رسوائی سے بچا لے گا.
کی رسوائی سے. دنیا کی رسوائی ہے نا, اگر کتنے بےزتی ہوئے تو 10 بندے 20 بندے پورے پنڈ شہر کنی کی دنیا سامنے رسوائی ہو سکتی ہے. قیامت کی رسوائی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے. اتنے پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ادھر کے لوگوں کو پتا چلیا تو اس محلے کے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلنا. نہیں, قیامت کا میدان ایسا میدان ہے کہ اربہ انسان ہوں گے, لیکن جو کچھ اتنا پیش آئے گا سارے کو پتا چلے گا. تو توبہ کرنے والا انسان قیامت کی رسوائیوں سے بچا لیا جائے گا. جتنے نبی ہوئے گا, نبی کی عزت جتے ہر موقع سے اضافہ ہو رہا ہوئے گا نا, اتنے ہی والذین آمنوا معہ دا لفظ ذہن چ رکھیو. آج اسی کہنے حضرت صاحب سرکاراں چھپ چھپ پتہ نہیں کدے کدے پیچھے لگے دے. اس دن صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جڑے ساری عمر اپنے نبی دے نال چمڑے رہے ہیں. وہ ہر موقع تے آندے میرے نبی نے کی فرمایا, میرے نبی دی کی سنت ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم کی ہے, آپ کی تابعداری کس چیز کے اندر ہے. وہ ایمان والے جو معاہو آپ کے ساتھ تھے ہر قسم کی رسوائی سے بچا لیے جائیں گے. نور ہوگا بین ایدیہم و بایمانہم, دائیں بائیں روشنیاں چل رہی ہیں, نور چل رہا ہے. اور پھر اس نور دے اوتے بس نہیں کرن گے وہ ایمان والے, دعا کرن گے اس موقع تے. میدان محشر ہے, لوکی ذلیل ہو رہے ہیں, لوکی رسوا ہو رہے ہیں. اتنے کچھ لوگ نے کہ نور دے ممبراں وچ بیٹھے دے اور نور دے نال چل رہے ہیں دائیں بائیں تے نال دعا کر رہے ہیں ربنا اطلب لنا نورا, دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ جو نور تو نے ہمیں عطا کیا ہے اسے اور زیادہ بڑھا دے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اور ہماری بخشش عطا کر, بے شک کہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اچھا یہ آیت پاک ہے جی میں تمہارے سامنے ترجمہ پیش کیتا ہے. کہتے ہیں علماء کرام کے قرآن مجید دے وچ 80 تے 9 99 مرتبہ 80 تے 9 99 ایک گھٹ 90 مرتبہ اللہ تعالی نے لوگوں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکاریا, یعنی اے ایمان والو. ٹھیک ہے, کتنی بار پکاریا؟ ایک گھٹ 90 مرتبہ. کتے حکم دیتا ہے, کتے کچھ کیتا ہے, کتے کچھ جی میں روزیاں دے وچ یا ایھا الذین آمنو بخشش وقت اے ایمان والو جنہوں نے اپنے ایمان والو 1 2 3 4 کردیاں قرآن پاک دے وچ 99 مرتبہ اللہ پاک نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا. قرآن پاک دا ایمان والیاں نو آخری خطاب جڑی میں گل کی کہ آخرت تے مدد تتو کرتی کرنی ہے. میں نہ تراویح پڑھ سکیا, نہ میں قرآن پڑھ سکیا, نہ میں توبہ نہ کر سکیا, نہ روزے رکھ سکیا, نہ میں صدقے خیرات, نہ کوئی افطاری کروا سکیا, میں بندہ رہا اپنی جیباں نو, نہ میں حافظ صاحب دی کوئی خدمت کر سکیا, نہ میں کوئی کسی دی عزت کیتی, نہ میرا کی بڑھے گا. تے قرآن پاک دے وچ 88 مرتبہ پہلے جدو 99 مرتبہ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انساناں نو یا ایھا الذین آمنو کیا کہ جڑا خطاب کیتا ہے نا وہ یہی آیت ہے 28ویں پارے دے آخر دے وچ آئی ہے. اور آخری اللہ نے اپنے لوگاں نو, مومناں نو, ایمان والیاں نو, جنہاں نو میں کہہ لو کہ بد حواس نے ان کی کریے وقت گزر گیا ہے, قرآن بھی سارا گزر گیا ہے, قرآن دے بھی 2 سپارے رہ گئے ہیں, تواڈے بھی 2 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک دے. تے اللہ تعالیٰ کہتا پیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سارا قرآن گزر گیا, سارا رمضان گزر گیا, میرے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو گزر گئے, آخری مرتبہ اللہ تینوں میں دسنا کی کرنا ہی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کر جا اللہ دے اگے, سچی توبہ کر جا. آخری دفعہ بولنے لگا اللہ پاک فرماندا ہے 89ویں مرتبہ اوے نہ گھبرا, توبہ کر جا. اور پھر ایک اگلی گل جڑی بڑی پیاری ہے, اللہ نے نہیں کہ او ظالمو, اوے بے نمازو, اوے روزہ کھانا لے ہو, اوے تراویح دے وقت سو رہن والے ہو, اوے سود کھورو, اوے بدتمیز ہو. نہیں ہے نا سب کچھ, لیکن وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو,
وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کسی دی بدی دے نال اللہ نے انہاں نوں نہیں بلایا۔ کوئی کہندا کسی نوں ایسے گناہگار نوں کہ میرا بھائی، میرا دوست، سب کہنا میرا تو کہنا واسطے کوئی نہیں جی، ہمیں ایک دن میرے لبا کو پڑھیا جاتا ہے نا، اور جی میں کبھی کوئی نہ کوئی واسطہ ہی نہیں میرا پتے نہ، واحد اللہ دی ذات ہے، وہ دا ہی گناہگار، وہ دا ہی خطا کار، لیکن وہ کہتا پیا یا ایھا الذین آمنو یا عبادی، اے میرے بندیو، اے میرے وہ لوگوں جڑے مینوں منتے ہو۔ تے آخری پروگرام اللہ نے کی دیتا کہ توبہ کر جا۔ توبہ کا تصور ہے جڑا سارے معاشرے دے اندر وہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کا تصور غلط ہے، اسی سمجھ نہیں سکے۔ سارا خیال ہے کہ بس توبہ کی کدی کے کنن ہاتھ لا لیتا یا اللہ نو آکھدا یا اللہ میری توبہ میری توبہ۔ سود کھانے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے، جی بدکار بھی نماز پڑھ رہا ہے، شرابی بھی نماز پڑھ کے جا کے دورے پیے گا۔ توبہ دا آخر توبہ کرنے توبہ نہیں ہے، اعتکاف تے بیٹھے والا اعتکاف تو بعد کوٹھے کام کیوں کر دیا۔ توبہ جڑی ہے میرے بھائیو، جدا قصور کی اللہ دا قصور کیتا اللہ کو معافیاں منگو، انساناں دا قصور کیتا انساناں کو اپنے گناہاں دی معافی منگو، اور آئندہ جس وقت توبہ کر رہے ہیں اللہ دل نو دیکھدا کہ اس وقت دی نیت کی ہے، کیا سچے دل نال وعدہ کردا پیا کہ میں انہاں بریاں کماں نو آلودگیاں نو چھڈ دیاں گا اور آئندہ واسطے تیرا فرمان بردار بن جاواں گا، یا اے جھوٹے دل نال کہندا پیا کہ اتے دل چ گناہ دی محبت اجے باقی ہے، اجے نافرمانیاں دا سرور اتے دل دے اندر ہے، یا تے منہ نال کہندا پیا میری توبہ میری توبہ۔ ایسی توبہ نو اللہ تعالیٰ توبہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو پھر رمضان المبارک دے اندر اگر انسان توبہ کر کے کدوں بھلا جہنم دے دروازے بند، شیطان بچا دا جی اور برائی دے رستے بند، آوازاں آ رہی ہیں جڑیاں سنودیاں نہیں، نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو، بدی کرنے والے رک جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے لیے اسپیشل دروازہ کھلا ہے، تمہارے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری کی طرح لگتی ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، سحری کو مغفرت ملے گی، شام کو تمہاری دعائیں رد نہیں کروں گا، جو کوئی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، جو تراویحاں پڑھے گا، جو لیلۃ القدر کو جاگے گا، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سارے اعلان ہوتے پئے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ پھر بھی